اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی اردو کتاب کا سبق نمبر 12 شیر میسور ٹیپو سلطان کے حالت زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 72 پر ہے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان، یہ ہمارے اس لیسن کا نام ہے۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا حکمران مینس حکومت کرنے والا۔ دوسرا آیا اقتدار مینس طاقت، اختیار، یعنی میسور کے تاریخی شہر میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا جو اپنی ہمت اور بہادری سے میسور کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریز مدراس پر قابض ہو گئے، یعنی انگریزوں نے مدراس پر قبضہ جما لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا زیر کرنا، زیر مینس قابو کرنا، زیر کرنا مینس قابو کرنا۔ دوسرا آیا حکمرانی مینس سلطنت، حکومت۔ اور آیا ایک مشکل الفاظ اس میں قوت مینس طاقت۔ اور آیا تھا تنہا مینس اکیلا۔ اور ایک مشکل الفاظ آیا پے در پے، یعنی مسلسل، لگاتار۔ اور ایک ہے لوہا منوانا مینس قائل کرنا، یعنی وہ جنوبی ریاستوں کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے حیدر علی کی طاقت کو کچلنا چاہا، یعنی دبانا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ حیدر علی نے انگریزوں کی چالوں کو سمجھ لیا اور اس نے کئی بار تنہا یعنی اکیلے میں انگریزوں کو اپنی بہادری سے شکست دے دی۔ سن 1782 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ انتقال مینس مر جانا، یعنی 1782 عیسوی میں حیدر علی اس دنیا سے چلے گئے۔ باپ کے مرنے کے وقت اس کے بیٹے یعنی فتح علی ٹیپو کی عمر 20 برس تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا، شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا باہمت مینس ہمت والا۔ دوسرا آیا حوصلہ مند مینس حوصلے والا۔ اور آیا تھا دلیر مینس بہادر، یعنی حیدر علی نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کا انتظام بھی کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت بھی دلائی تھی۔ فتح علی اپنے باپ کی طرح حوصلہ مند اور بہادر تھا۔ سیر تفریح یعنی سیر کرنے کے وقت ٹیپو کو شیر کا شکار کرنا بہت پسند تھا اور وہ تلوار سے شکار کرتا تھا، نہ کہ بندوق سے، کیونکہ بندوق سے شیر کو مارنا فتح علی بزدلی سمجھتا تھا، کیونکہ وہ بہت دلیر، بہت بہادر تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔
شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا تخت نشین ہونا۔ تخت نشین ہونا مینز تخت پر بیٹھنا، بادشاہ ہو جانا۔ یعنی فتح علی ٹیپو کے بادشاہ ہونے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، یعنی اس کے بادشاہ ہونے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ انہوں نے ایک شیر کو دیکھا تو فرانسیسی افسر نے بندوق نکالی، لیکن ٹیپو نے اسے روکا۔ کیوں روکا؟ کیونکہ ٹیپو جو ہے بادشاہ، یہ اس بندوق سے شیر کو مارنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شیر کو بندوق سے مارنا بزدلی ہے، اسی لیے اس نے اس فرانسیسی افسر کو روکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعہ کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا وار مینز حملہ۔ دوسرا آیا دنگ رہنا مینز حیران ہونا، یعنی ٹیپو نے فوراً تیزی سے شیر پر وار کیا اور ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب اس نے ٹیپو کو ایسے تلوار سے شیر کو مارتے ہوئے دیکھا تو وہ فرانسیسی افسر حیران ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔